دیکھو پچھلی آیتوں کے اندر قوم بنی اسرائیل کے وہم و گمان کا اور بیجا آرزوؤں کا تذکرہ تھا. پچھلی آیتوں میں قوم بنی اسرائیل کے بیجا آرزوئے اور بیجا گمان پالنا اس کا تذکرہ تھا. اسی طریقے سے ان کا یہ گمان پال لینا کہ ہم بھی جو جنت ہے ہم جنت پہ رہیں گے, ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا, ہم کچھ بھی کریں گے ہم جنت ہی جائیں گے, ہم کو جہنم کی آگ سوائے چند روز کے چھو نہیں سکتی. تو یہ ساری چیزوں کا بیان اوپر تھا. اوپر کی آیتوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جواب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیجا تمنا اور آرزو کا جواب دیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے ایسا کوئی عہد وغیرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی ایسا عہد کیا ہے کیا؟ تم جو سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا, تو اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی عہد ایسا کیا نہیں ہے. جو چیز کا عہد تم سے کیا گیا ہے, دیا گیا ہے, جو چیز کا تم سے عہد لیا گیا ہے وہ تو تم کرتے نہیں ہو. وہ عہد بھی یاد دلایا جانا کیا پر بھائی اخذنا میثاق بنی اسرائیل, اور بنی اسرائیل سے توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تو یہ جن عہدوں کا جو تذکرہ وہی اخذنا میثاق سے ابھی جو آیت میں نے آخر تک کی جو تلاوت کی وہاں تک کے جن عہدوں کا تذکرہ ہے وہ توریت کے اندر یہ عہد ان سے لیا گیا تھا. تو جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے عہد نہیں لیا, عہد نہیں کیا, وعدہ نہیں کیا کہ تم کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں رکھے گا, جہنم میں نہیں ڈالے گا, تو ایسی فضول باتیں کرتے ہیں اور توریت میں جس چیز کا عہد لیا گیا اس کو توڑتے ہیں. تو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے یہودیوں کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے تمہارے آبا و اجداد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا, ایک میثاق تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت تم کو نہیں کرنا ہے. توریت کے اندر یہ بات موجود ہے, اور یہ اس وقت کی یہودی بھی یہ بات جانتے تھے اور مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گی. دوسرا عہد کیا تھا؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. یہ جتنے جو ہے عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے, یہ حکم دیا ہے ان کو کہ یہ سب چیزوں کو بجا لاؤ. یہ احکامات ایسے ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض ہے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض ہے. یعنی توریت کے یہ احکامات منسوخ نہیں ہوئے, جیسا توریت کے دیگر احکامات اب منسوخ ہو چکے ہیں لیکن یہ احکامات منسوخ نہیں ہوئے. امت محمدیہ پر بھی یہ احکامات فرض ہے. اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا, یہ ہمارے اوپر بھی فرض ہے. اور یہ احکامات ایسے ہیں